الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم۔ مسلمان دوستو، یہ جو قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ یہ جو آیت ہے یہ وضو کے فرائض کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لو اور سر کا مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو اس میں قرآن مقدس جو آیت نازل ہوئی ہے، اس میں قرآن مقدس فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو تو وضو کر لو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وضو نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے قبل میں وضو کر لیتا ہے۔ تو آپ اس آیت سے پہلے ایک قید بڑھانی ہوگی، وہ یہ کہ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کر لو، جب تمہیں یہ ارادہ بن جائے کہ اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو وضو کر لو، یعنی نماز سے پہلے وضو کر لو۔ رہا یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر نماز پڑھتے وقت آپ کا وضو موجود ہے تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب اس سے پہلے ایک قید یہ بنانی ہے، وہ یہ کہ اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو اس حال میں کہ تم محدث ہو، یعنی تم ناپاک ہو، تو وضو کر لو۔ اور اگر وضو ناپاک نہیں ہو تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ پاکی کی حالت میں وضو کرنا دوسری مرتبہ یہ مستحب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرائض وضو 4 قرار دیتے ہیں۔ ایک تو چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ جو کوہنیاں ہے، یہ کوہنیوں تک دھونا فرض ہے یا کوہنیاں سمیت دھونا فرض ہے؟ اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں، امام ظفر علیہ الرحمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی وضو کرنے والے انسان نے وضو کر لیا اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیے اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیے تو اس کا وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جو لفظ الہ ہے، اتم الصیام الی اللیل، یعنی رات روزے میں داخل نہیں ہے، وہ یہ لفظ الہ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو الہ کا مابعد ہے یہ اس کے ساتھ داخل نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الی المرافق اور الی الکعبین، یہ جو کعبین اور مرافق یہ الہ کا مابعد یعنی اس کے ساتھ داخل نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے ٹخنوں تک اور کوہنیوں تک دھونا فرض ہے۔ اور ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ لفظ الہ کا مابعد اس کے ساتھ داخل نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اتم الصیام الی اللیل، یہ جو رات ہے یہ الگ جنس ہے اور دن ہے یہ الگ جنس ہے۔ تو جو لفظ الہ کا مابعد جو رات ہے وہ دن میں داخل نہیں ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر جنس ایک نہ ہو تو غایت مغیر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ لفظ الہ کا مابعد مرافق اور کعبین یہ الہ کے ساتھ داخل ہے، اور قرآن مقدس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ المرافق اور الکعبین، کوہنیوں سمیت دھو لو اور ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اب پتہ یہ چلا کہ وضو میں 4 فرائض ہے۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، اور نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وما علینا الا البلاغ۔